ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کما حقہ، اللہ خالصتاً ہمیں اپنی عبادت کے لیے چن لے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ دنیا میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن جس مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ دور حاضر میں بہت اہم ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کے لیے انسان کا مخلص ہو جانا، نیت کا خالص کرنا، حسن نیت، اپنی نیت کو اچھا کرنا۔ بہت سارے لوگ اعمال تو کرتے ہیں، اعمال میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی ہیں، لیکن اس میں جو حسن نیت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ جو اچھا انسان ہے، مخلص انسان، جس کے اندر اخلاص کی اللہ رب العزت نے دولت کو رکھا ہے، وہ کم ہے۔ اخلاص انسان کو مجبور کرتا ہے۔ کوئی قاضی ہے تو اخلاص اس کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی مخلص ہو کر اپنے سائل کی بات کو سن۔ کوئی مدرس ہے، ذمہ دار ہے، تو اخلاص اسے مجبور کرتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو احسن انداز سے ادا کر۔ کوئی عبادت گزار، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، تو اخلاص اسے مجبور کرتا ہے کہیں اپنی نیکی کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اپنے خیالات کو اور اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو پاک کر، ملاوٹ سے پاک کر۔ تو خلص یخلص خلوصا، جس کا مطلب ہے، جس کا معنی ہے ملاوٹ سے پاک ہونا، کیونکہ دل کا جو برتن ہے جب اس میں ملاوٹ ہوتی ہے تو یہ گدلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے ارادے کو، انسان کی نیت کو، انسان کی سوچ کو ملاوٹ سے پاک کرنے کا حکم دیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله، سورہ البینہ ہے، 30واں پارہ ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله، آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ کسی اور کا نہیں۔ الا ليعبدوا الله، اللہ کی عبادت خالص ہو کر، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، کیونکہ اخلاص والے کو مقبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ اعمال کی روح اخلاص ہے اور عبادت کی اصل اساس اخلاص ہے۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اس اخلاص کو مت چھوڑیے۔ نماز پڑھنی ہو، نماز کی ادائیگی کرنی ہو، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہو، خالصتاً اسی کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیجیے۔ اللہ خالق و مالک نے سورہ زمر آیت نمبر 2 اور 3، 30واں پارہ، مالک فرماتے ہیں میں نے بے شک کتاب کو نازل کیا ہے، الیک الکتاب بالحق، اے محبوب پیغمبر آپ پر میں نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کیجئے مخلص ہو کر، خالص ہو کر۔ یہاں جو الف لام آیا دین میں، یہ لام استغراق ہے، کلی طور پر جملہ عبادات شامل ہیں، وہ چاہے مالی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو،
چاہے وہ قولی زبان کی عبادت ہو، چاہے وہ فعلی آپ کے اعمال سجدہ رکوع کی عبادت ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سری عبادت ہو یا جہری عبادت ہو، جس کا نام عبادت ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف اسی کے لیے ہے جس نے عبادت کرنے کا درس دیا ہے۔ اور کائنات کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا مخلص بنایا کہ آسمان کی نیلی چھت تلے آپ کو دنیا کائنات میں کوئی ایسا مخلص نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کے لیے گزار دی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ مخلص کو کسی کی عزت دینے سے، کسی کی مدح کرنے سے، کسی کی مذمت کرنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہو، باپ نے اٹھایا ہوا ہو تو باپ بچے کو تھپکیاں دیتا ہے، بچہ پھر بھی مسکراتا ہے، اور باپ اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، بچہ پھر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ باپ بیٹے کے لیے مخلص ہے، بیٹا اپنے باپ کے لیے مخلص ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے دنیا کی جاہ و جلالت سے۔ مخلص آدمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی مدح کی کہ وہ میری تعریف کرے، میں اس کو دیکھ کر عمل کروں۔ وہ خالصتاً ریاکاری سے بچتا ہوا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا، خفیہ طور پر سلف صالحین کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، وہ روتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے، اس کو مناتا بھی ہے، صرف اور صرف اپنے رب کو۔ اللہ ایسا دین، ایسا اخلاص ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ اور خبردار، اللہ کا دین ہے اور اللہ نے دین تمہیں خالص دیا ہے، اور خالص ہو کر، مخلص ہو کر اس کے دین کی آپ یاری کرو، اس کے دین کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کرو، خالصتاً اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو۔ اللہ سب کو یہ ارادہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خالق و مالک نے، جیسا کہ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ کا شکر ادا کرو، اور موحدو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو نظر و نیاز دیتے تو غیر اللہ کے نام کی، کتنے لوگ ہیں جو جبین نیاز کو جھکاتے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، لوگوں کے سامنے استمداد بغیر اللہ، غیر اللہ سے مدد مانگتے نظر آتے ہیں، امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ مالک ارض و سمانی ہم کو سورۃ الفاتحہ میں یہ ارشاد فرما دیا، اور ہم نماز میں کہہ دیتے ہیں ایاک نعبد، اللہ تم نے ہمیں سجدہ کے لیے سر دیا تھا، رونے کے لیے آنکھیں دی تھی، اور سننے کے لیے کان دیے تھے، جھکنے کے لیے سر دیا تھا۔ اللہ یہ سر جھکتا ہے تو تیرے سامنے، یہ آنکھیں روتی ہیں تو تیرے سامنے، یہ ہاتھ کھلاتے ہیں تو ہم تیرے سامنے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ تیری ہی عبادت کرنا اصل میں اخلاص ہے، یہی تو اخلاص ہے، یہی تقاضا ہے عبادت کا کہ بندہ کہے اللہ تیرے لیے ہے۔ قل ان صلاتی، کہہ دے میرے محبوب پیغمبر یہ میری نماز، ونسکی یہ میری قربانی، ومحیایا یہ میرا جینا، ومماتی یہ میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ تیرے لیے ہے، اللہ تیرے ہی رضا کے لیے ہے، اللہ تیری خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ تجھ سے جنت حاصل کرنے کے لیے میں جیتا بھی ہوں، مرتا بھی ہوں تیرے لیے، میں روتا ہوں تیرے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اللہ یہ عقیدہ جو تمام انبیاء و رسل کا تھا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس عقیدے کی اللہ ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی بھائیو، یہی تو پیغام محمد الرسول اللہ کا تھا۔ کیا تھا؟ من احب للہ، لوگوں سے محبت بھی کرنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، ومن ابغض للہ، لوگوں سے ناراضگی بھی کرنی ہو تو اسی کو راضی کرنے کے لیے،
وَمَنَعَ لِلَّهِ، لوگوں کو منع کرنا ہو تو اسی کی رضا کے لیے، اور لوگوں کو کچھ دینا ہو تو اس کو خوش کرنے کے لیے، جس نے یہ کام کر لیا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ بھائیو، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے حسن نیت سے، اچھے اخلاص سے، اچھے ارادے سے۔ انسان کا دین اور ایمان مکمل اور کامل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت بھی کرتا ہے۔ یہی عقیدہ الولاء والبراء ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت لوگوں سے نفرت اسی لیے تھی کہ وہ مشرک تھے، وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے۔ کہا تمہارا راستہ اور ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا راستہ اور ہے، اس کا ایمان والا ہے، یہ موحدین ہے، امام الموحدین ہیں، امام الانبیاء ہیں، جناب محمد الرسول اللہ کے دادا ہیں، جد الانبیاء۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے برات کا اعلان، نفرت کا اظہار ایمان کی بنیاد پر کیا کہ میں جیتا ہوں خالصتاً اللہ کے لیے، میری دعوت بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ خاش آج کے سلفی کو، آج کے اہل حدیث کو اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھنے کا اللہ درس دے اور توفیق دے، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ اللہ کے دین کی عامیاری کرتا نظر آئے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو فراس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے آ کر زوردار آواز میں کہا مل ایمان، ایمان کس بات کا نام ہے؟ ایمان کس بات کا نام ہے؟ ویسے تو ایمان کی بہت ساری تعریفات ہیں، جب تجھے کوئی اچھائی اچھی لگنے لگے، جب تجھے برائی بری لگنے لگے تو مومن ہے، اور اسی طرح زبان سے اقرار کر، دل سے تصدیق کر، عمل سے ظاہر کر کہ تو مومن ہے۔ کہا ایمان اس بات کا نام ہے الاخلاص۔ سمندر کو بند کر دیا ایک جملے میں، الاخلاص۔ اگر تم پوچھتے ہو نا ایمان کیا ہے، تو وہ یہ صرف اور صرف اخلاص ہے، حسن نیت ہے، مخلص ہونا ہے، یہ مکمل ایمان ہے۔ بندہ اخلاص والا ہے تو مومن ہے، مومن ہے تو مخلص ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمان والے مخلص ہیں، اور کتنے جو لوگ ہیں جو اسلام والے مخلص نہیں ہیں، نہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، نہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، نہ عبادت میں وہ مخلص ہیں، نہ وہ مسجد کے ساتھ مخلص ہیں، نہ وہ جماعتیوں کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اپنی زندگی آپ جی رہے ہیں۔ کہا سب سے بہترین ایمان پوچھنے والوں الاخلاص۔ یہ ایک بات مختصر بیان کر دی کہ اخلاص والے بن جاؤ، جس کے پاس اخلاص ہے اس کے پاس ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان اس کے پاس اخلاص ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کی ارادے کو اتنا زیادہ بڑا کرتے ہیں، اتنا زیادہ بڑا کرتے ہیں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، دل میں یہ نیت رکھتا ہو کہ اللہ سے میں نے اجر لینا ہے، میں کسی کو کھلاتا ہوں تو اللہ سے اجر لینے کے لیے، میں کسی کو پلاتا ہوں تو اللہ سے اجر لینے کے لیے، میں کسی کو پہناتا ہوں تو اللہ سے اجر لینے کے لیے، میں کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں تو اللہ سے اجر لینے کے لیے، میرا تعاون اللہ سے اجر لینے کے لیے ہے، میری خیر خواہی اللہ سے اجر لینے کے لیے ہے، میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوں تو اللہ سے اجر لینے کے لیے، میں ایفائے عہد کرتا ہوں تو اللہ سے اجر لینے کے لیے، میں زبان کا پکا اور سچا ہوں تو اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، اچھی نیت رکھتا ہو، وَسَعَى لَهَا، پھر اس کے بعد وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اس کوشش میں لگا رہتا ہے، پھر اللہ مالک فرماتے ہیں تیرا مالک ایسے لوگوں کی قدردانی کرتا ہے کیونکہ وہ مشکور ہے، قدردان ہے، اس سے بڑا کوئی دنیا میں قدردان نہیں ہے۔ وہ نیکی کا ارادہ کرے، من احم بحسنۃ فلم یعملها، کہ میرے رسول فرماتے ہیں یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مخلص آدمی ہے، خالصتاً ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہوتی، نیکی کا ارادہ کرنے سے اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، یہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیکی کو 7 گنا بڑھا کر لکھتے ہیں۔ اگر وہ اس میں اور زیادہ مخلص ہوتا چلا جاتا ہے، اس نیکی کو مالک ارض و سما 700 گنا تک بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مخلص ہے نیکی کرنے والوں،
اگر اس سے کبھی برائی کا ارادہ ہو بھی جائے تو امت محمدیہ کی یہ بھی اعزاز حاصل ہے، یہ برائی لکھی نہیں جاتی، برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، برائی نہیں کرتا، اللہ برائی لکھتے نہیں ہیں، لکھواتے نہیں ہیں، اور جب یہ برائی کر لیتا ہے پھر بھی اس کو مہلت دی جاتی ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ استغفار کر لے، شاید یہ لوٹ آئے، شاید واپس آ جائے، گڑ گڑائے اور نادم ہو کر ندامت کے آنسو بہا دے، اللہ رب العزت اس نیکی کو بھی رموو کر کے برائی کو رموو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور اس برائی کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مومن مخلص ہے۔ اور کائنات کے لوگوں، سورہ النساء کی آیت نمبر 100 میں تو اللہ نے ایک نقطہ ہی اچھا بیان کیا۔ صحابی رسول ہیں، مستضعفین میں، کمزوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہتے کہ لوگ کچھ حبشہ کی طرف چلے گئے، کچھ مدینہ کی طرف چلے گئے، میں نے بھی نیت کی، میں نے گھر والوں کو کہا مجھے اٹھاؤ، طاقت دو، مجھے سہارا دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں اللہ کے رسول کی جانب ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہجرت کا ارادہ کرتا ہے، رسول اللہ کو ملنے کا، ان کی زیارت کا ارادہ کرنے کے لیے اٹھتا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، لیکن وہ ہجرت نہ کر سکا، راستے میں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے وقت اجل آ جاتا ہے۔ جب وقت اجل آتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 100 اللہ نازل فرماتے، کہا دنیا والوں سنو، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، جس نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، سوچ رکھی تھی، خیال میں یہ خیال آیا تھا کہ میں ہجرت کرتا ہوں اللہ کے رسول کی جانب، اللہ اور اس کے رسول کی جانب، وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوا، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت نے آ گھیرا، موت آ گئی، راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ الی اللہ، مالک فرماتے ہیں تیرے رب کے یہ ذمے ہے اس کی نیت کا اس کو اجر دینا، تحقیق تیرے رب کے یہ ذمے ہو گیا ہے، تیرا رب اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ابھی اس نے عمل نہ بھی کیا ہو، عمل میں کوتاہی آ گئی ہو، عمل میں کمزوری آ گئی ہو، نیت کی ہوئی ہو، اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتے، اس کی نیت کے بدلے میں اللہ اس کے اجر کو اپنے ذمے لیتے ہیں، اور کمیوں کوتاہیوں کو مالک کہہ کر کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر کوئی کمزوریاں رہ بھی گئی ہو، اگر کوئی کوتاہیاں آ بھی گئی ہو، تیرا مالک غفور بھی ہے، تیرا مالک رحیم بھی ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ محترم سامعین، 100 کا قاتل نیت کیا تھی؟ توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ کائنات کے لوگوں، ہمیں یہاں سے یہ سبق ملا، اگر آپ اپنی منزل تک نہیں بھی پہنچتے، نیکی کا ارادہ کیا ہوا ہو، جیسا کہ آج کل حاجی حج کرنے کی نیت سے حج کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح کبھی کبھار معتمر عمرہ کرنے والے عمرہ کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مجاہد غازی بننے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، راستے میں اگر موت آ جائے، حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے اس مخلص آدمی کو اللہ رب العالمین اس کی نیت کے بدلے میں قیامت تک حاجی کو حج کا ثواب ملتا رہے گا، اگرچہ اس نے حج نہیں کیا، کیونکہ حج کی نیت سے جانے والا جا رہا تھا، اللہ نے اس کے اخلاص کو، اس کی نیت کو قبول اتنا کر لیا ہے کہ 1460 قبل پہلے اس نے نیت کی، راستے میں فوت ہوا، کہا جس حالت میں یہ فوت ہوا ہے اسی کو اسی کفن میں نہیں بلکہ اس کو اسی کے احرام میں دفن کیا جائے گا، اور یہ اٹھے گا تو حاجیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، یہ اس کی نیت کے بدلے میں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو پھر کوشش کرتا ہو، اللہ خالق و مالک اس کی اس کوشش کو، اس کی اس حسن نیت کو اتنے 4 چاند لگاتے ہیں کہ اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پر مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، سورہ ہود ہے، 15 اور 16 نمبر آیت ہے، ایک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ ارادہ کر لیتا ہے، یہ نیت بنا لیتا ہے کہ میں نے دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا ہے، مالک فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کو اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، جو تو چاہت تھی، جو تیری خواہش تھی، آج تو نے وہ لیا ہے، مجھ سے مانگے ہے، لو اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔
نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. ذرہ برابر بھی مالک فرماتے ہیں میں کمی نہیں کرتا، جو تو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں. دنیا والے کو، دنیا دار کو، دنیا کے طالب کو دنیا کی عزت شہرت دنیا میں مل جاتی ہے. اللہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے. جو وہ خیال کرتا ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو وہ نیت رکھتا ہے، اللہ اس کی نیت کا بدلہ اس کو دنیا میں دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ کل قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے جن کی نیت بری تھی اور جن کی نیت دھوکے اور فراڈ والی تھی، جن کی نیت صرف دنیا کی طلب تھی، کل قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. میرے پاس آگ کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. وہ سنا ہے ہم نے بارہا واقعہ، وہ قاری، وہ عالم، وہ مجاہد، وہ شہید سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنا کس وجہ سے؟ اس نیت کے فطور کی وجہ سے. جو چاہتا تھا مجھے شہرت مل جائے، عزت مل جائے، جو چاہتا تھا میرا نام ہو جائے، وہ دنیا کو دکھلانے کے لیے جو کچھ چاہتا تھا اللہ نے دے دیا. کہتا ہے میں مرا ہوں تیرے لیے، میں نے سخاوت کی تیرے لیے. مالک کے کذب تھا، جھوٹا جھوٹ بولتا ہے. تو نے دنیا کی خاطر کیا، دنیا میں تجھے مل گیا، آج جہنم میں اونڈے منہ پھینکا جا رہا ہے. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. تیرے لیے میرے پاس آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے. وحبط ما صنعوا، اور آج تیرے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا جو تو کرتا رہا. اللہ سے پناہ مانگا کرے ریاکاری سے، اس نیت کو ریاکاری سے پاک کرے. اور کتنے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. کبھی وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سنتیں ادا کرنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے، وہ زبان سے نیت کے الفاظ کو دہرا رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے، مالک تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو میرے اور آپ کے دل کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، کتنا ڈر ہے. اور جس کا جو مخلص ہوتا ہے نا، جس کی نیت خالص ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں یحب العبد التقیش والغلیظ الخفیش، جس میں یہ تین کوانٹیاں، تین قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. التقیش وہ ڈر کر زندگی گزارتا ہے، الغنیش وہ غنی ہوتا ہے، دل کا غنی، اور الخفیش وہ لوگوں سے چھپ کر عمل کرتا ہے. کہیں ظاہر نہ ہو جائے، کہیں میرا شہرہ نہ ہو جائے، کہیں لوگ مجھے لوگوں کے سامنے سخی اور حاجی اور نمازی نہ کہنا شروع کر دیں، کہیں میرے اندر تکبر اور غرور اور فخر نہ آ جائے، یہ جذبات، یہ احساسات میرے گدلے نہ ہو جائیں. میں خالصتاً جینا چاہتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے. ایسے بندے کو جو التقی ہے، پرہیزگار ہے، الغنی ہے، غنی ہے، الخفیش چھپ کر نیکیاں کرنے والا ہے، لوگوں سے پوشیدہ رہ کر تنہائی میں زندگی بسر کرنے والا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور ایسے بندے کے اعمال کو پیارے محبوب فرماتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اعمال کی قبولیت کے لیے پتہ چلا نیت کا خالص ہونا اور سنت کے مطابق ہونا نہایت ضروری اور شرط ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، ہم دنیا میں دنیا کی عزت اور دنیا کی جاہ و جلال اور دنیا کا وقار نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنت بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قبر اور حشر کی جو سہولت ہے جو اللہ رب العزت مومنوں کو دیں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے، نہ غم زدہ ہو، نہ پریشان ہو. تمہارا مالک تمہارے ساتھ ہے، تمہارا مالک تمہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزتیں عطا کرے گا. اللہ ہمارے اس اسٹیٹس کو بحال فرما دے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم الله على نياتهم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے. اعمال جتنے بھی ہیں جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے ان کا دار و مدار صرف انسان کی نیت پر ہے. مثلا کوئی کاروبار کرنے والا تجارت کرتا ہے، البیعان بالخیار، دونوں تاجروں کو جو لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں ان کو اختیار ہے. اگر نیت میں یہ بات آ گئی کہ میں اس سے دھوکہ اور فراڈ کروں، یہ نیت میں دل میں یہ فطور پیدا ہوا تو یہ برکت اٹھ جائے گی. محقت برکت، اللہ اس نیت کے فطور کی وجہ سے برکات کو، رحمتوں کو اٹھا لیتے. اور اگر اس نے سچ بولا اور جو کہا معیار مقدار کو پورا کیا، نیت خالص رکھی، دھوکہ دہی سے بچتا رہا، تو اللہ رب العالمین اس کی تجارت میں اس کی نیت کی وجہ سے برکتیں عطا کرتے. مقروض آدمی قرضے کی اتارنے کی نیت کر لے، اللہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اگر مقروض آدمی قرضے کے اتارنے کی نیت میں فطور کر لے اور کہے بھائی دیکھی جائے گی جب لے گا، یہ بڑی عدالت، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے تنگیاں اور دروازوں کو بند کر دے. یہ صرف نیت کی وجہ سے. اور اسی طرح وہ سخی آدمی جو رات کو سخاوت کرنے جاتا ہے اور چور کے ہاتھ پہ رکھ کے آ جاتا ہے، دوسرے دن زانیہ کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے آ جاتا ہے، اور تیسرے دن غنی کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے آ جاتا ہے، اور اس کو خواب آتا ہے، دوسرے دن شورا ہو گیا آج چور کو کوئی صدقہ دے گیا، تیسرے دن شورا آج کوئی زانیہ کو صدقہ دے گیا، چوتھے دن خواب آتا ہے کہ میرا پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں تو نیت یہ لے کر گیا تھا کسی کی ضرورت کو پورا کر دوں. تو خواب میں کیا دکھتا ہے؟ خواب میں یہ بات نظر آتی ہے کہ چور تیرے صدقہ کی وجہ سے شاید چوری سے باز آ گیا ہو، زانیہ کو ضرورت ہو، وہ تیرے صدقہ کے مال کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ زانیہ زنا سے باز آ گئی ہو، اور غنی کو یہ شوق پیدا ہو گیا ہو کہ یہ جو مالدار تھا اس کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ بھائی صدقہ بھی کوئی چیز ہوتی جو گناہوں کو ٹالتا ہے. اللہ رب العزت نیت کا اجر دیتے. اور وہی باغ والے جن کی نیت میں یہ فطور آتا ہے کہ باغ ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا کرتا باغ کا حصہ تقسیم کر کے وہ 3 حصے کرتا ہے، ایک بچوں کے لیے، ایک لوگوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور ایک اپنے لیے. تو کہا آج کے بعد اس مسکین کو داخل نہیں ہونے دینا. اللہ نے اس کے نیت کے فطور کی وجہ سے، سورہ القلم ہے 29واں پارہ ہے، مالک فرماتے ہیں وہ گئے تو باغ کو میں نے راکھ کر دیا، آگ لگا کر جلا دیا. وہ کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، یہ ہمارا باغ بھی نہیں، یہ ہمارا وہ راستہ بھی نہیں، یہ ہمارے وہ کھیت کھلیان بھی نہیں، وہ تو سرسبز و شاداب تھے، باغ اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے، مال بھرا ہوا تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ صرف تمہارے نیت کے فطور کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. آج اللہ رب العالمین ہمیں نیت کا اخلاص عطا کرے. ہم جنازوں میں بھی جائیں تو مخلص ہو کر جایا کریں، ہم مسجد میں آئیں تو اللہ سے اخلاص کی توفیق مانگ کر آئے کریں. اللہ مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں اور کمزوروں کی اعانت کرتے رہتے ہیں. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، ہمیں حسن نیت کا عمل جو ہے اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما